نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ آج مجالس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23ویں مجلس ہے۔ عرب کے دیگر علاقوں کی طرح مکہ المکرمہ میں بھی قبائلی نظام نافذ تھا، اور قبائلی نظام میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جس کی طاقت ہوتی ہے اسی کا قانون چلتا ہے، یعنی جس کی پشت پر مضبوط قبیلہ ہو اسے حق ملتا ہے، اور اگر کسی کی پشت پر مضبوط قبیلہ نہ ہو تو وہ اپنے حق کو لینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح مسافر اور پردیسیوں کا تو کوئی پرسان حال ہی نہیں ہوتا اس ماحول میں۔ تو اس دوران ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص جو ہے وہ یمن کے ایک علاقے زبید سے مکہ المکرمہ کچھ سامان تجارت لے کر آیا۔ مکہ المکرمہ آنے کے بعد عاص بن وائل نے اس سے کچھ سامان خریدا، اور سامان خریدنے کے بعد اس کی قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ اب وہ جو یمنی شخص تھا اس نے لوگوں سے، قریش کے لوگوں سے مدد چاہی کہ دیکھیں میرا سامان لے لیا ہے مگر پیسے نہیں دے رہا، لیکن کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا۔ عاص بن وائل کے مرتبے کی وجہ سے سب نے اس تاجر کی مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ یہ شخص کعبۃ اللہ میں گیا اور وہاں جا کر اس نے کچھ اشعار پڑھے اور مدد چاہی اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ حرم میں ہونے والے اس ظلم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے مکہ کے با اثر لوگوں کو عبداللہ بن جدعان کے مکان میں جمع کیا اور اس واقعے کا ذکر کیا کہ دیکھیں یہ ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کو روکنا چاہیے اور اس حقدار کو اس کا حق دینا چاہیے۔ تو یہ بنو ہاشم، بنو امیہ، بنو زہرہ، بنو مخزوم، مختلف قبیلے کے مختلف لوگ جمع ہو گئے اور یہ فیصلہ کیا کہ ہر مظلوم کی حمایت کریں گے اور ہر ظلم سے بغاوت کریں گے۔ تو اس نقطے پر سب نے اتفاق کر لیا کہ آئندہ کوئی بھی مظلوم ہو ہم اس کا ساتھ دیں گے، اور ظالم کوئی بھی ہو اس کے خلاف ایک ہو کر اس ظالم کو تنہا کر دیں گے۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد یہ سب عاص بن وائل کے پاس گئے اور اس حقدار تاجر کو جو یمن سے آیا تھا اس کو اس کا حق حوالے کر دیا۔ تو قریش نے اس معاہدے کا نام رکھا حلف الفضول، کیونکہ اس معاہدے کی بنیاد ہی فضل یعنی خوبی پر تھی۔ یہ سب فضیلت والے کام میں شامل ہوئے تھے، تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس معاہدے کا نام حلف الفضول رکھا۔ بعض نے ایک اور وجہ بھی ذکر کی ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں جو 3 بڑے سردار شریک ہوئے ان تینوں کا نام فضل تھا۔ ایک تھا فضل بن فضالہ، اور ایک تھا فضل ابن عبیدہ، اور ایک تھا فضیل ابن حارث۔ تو اس لیے یہ حلف الفضول بنا، کیونکہ یہ فضل کی جمع ہے، اس وجہ سے اس کا یہ نام رکھا گیا۔ تو یہ معاہدہ اسی بات پر ہو گیا کہ آج کے بعد مکہ مکرمہ کی سرزمین میں کوئی ظالم نہیں ٹھہر سکے گا۔ سب نے اس بات پر پختہ عہد کر لیا کہ مکہ میں رہنے والے اور باہر سے آنے والے سب محفوظ ہیں، لہذا ہم مظلوم کی مدد کریں گے، چاہے یہاں کسی قبیلے کا ہو یا باہر کا ہو۔ اس معاہدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے۔ اس معاہدے نے ظلم کے محلات منہدم کر دیے، اس معاہدے نے حق کے مینار کو بلند کر دیا۔ یہ معاہدہ عرب کے لیے قابل فخر کارناموں میں شمار کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے سے بہت خوش تھے۔ نبوت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کی تعریف فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن جدعان کے گھر پر میں ایک ایسے معاہدے میں شریک تھا جس میں اس معاہدے کے نام پر اسلام کے بعد بھی اگر مجھے بلایا جائے تو میں اس میں تکمیل کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ انہوں نے ایسا معاہدہ کیا تھا کہ وہ حق حقدار تک پہنچائیں گے، اور یہ کہ کوئی ظالم کسی مظلوم پر غلبہ نہ پا سکے گا۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آج بھی
اس معاہدے کی تائید کرتا ہوں۔ تو اس واقعے سے ہمیں پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ عدل و انصاف کا حصول ہر ایک کا حق ہے، اس پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے قبل بھی عدل و انصاف کے اصولوں کی سربلندی کے لیے دیکھیں اس معاہدے میں شرکت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے معاہدوں میں شرکت اپنے لیے باعث اعزاز سمجھتے تھے، اور مثبت اقتدار ہو تقویت دینی چاہیے۔ عدل و انصاف کو فروغ دینے کے لیے اجتماعی سطح پر جو قوانین بنائی جائیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور ایسے معاہدوں میں شریک ہونے کی ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر معاہدہ حلف الفضول پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر مجھے اسلام میں بھی اس قسم کے معاہدے میں بلایا گیا تو میں ضرور اس میں شرکت کروں گا، اور میرے لیے اس طرح کے معاہدوں میں شامل ہونا سرخ اونٹ دیے جانے سے زیادہ محبوب ہے۔ قائد کو اس طرح فعال اور متحرک ہونا چاہیے کہ معاشرے کے تمام اجتماعی فلاحی کاموں میں اس کا حصہ ہو۔ دور رس اور بہتر نتائج کے لیے ہر زمانے کے معاہدوں کو سمجھنے اور ان کے طریقہ کار کو سیکھنے کا پیغام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور قول سے واضح ہوتا ہے۔ نیکی کے کاموں میں غیر مسلموں کے ساتھ تعاون نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحسن ہے، بشرطے کہ اس میں مسلمانوں کا مفاد اور مستقبل میں کسی نقصان کا خطرہ بھی نہ ہو۔ ہر معاشرہ اچھے اور برے دونوں قسم کے لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے، اس لیے کام کرتے وقت اچھے اور کام کے لوگوں کو تلاش کر کے اپنا کام جاری رکھنا چاہیے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر اس طرح کے کوئی معاہدات آئیں تو ہمیں بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، ہمیں بھی مظلوم کی مدد اور ظالم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ حلف الفضول کا معاہدہ جاہلیت کے اندھیروں میں روشنی کی ایک کرن تھی۔ اس میں یہ واضح ثبوت ملتا ہے کہ کسی معاشرے یا نظام میں جس قدر بھی فساد پھیل جائے، معاشرے میں چاہے کتنی ہی خرابی کیوں نہ ہو، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تھے وہاں تو بت پرستی عام تھی، ہر طرف زیادتی، برے اخلاق، لوگوں کے ساتھ کیا معاملات تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ایسے دلیر اور جری لوگ اس معاشرے میں موجود تھے جو نہ صرف ظلم کو ناپسند کرتے تھے بلکہ ظلم ان کے لیے ناقابل برداشت بھی تھا۔ ظلم کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی، اور اس میں اسلام کی دعوت دینے والوں کے لیے بھی بڑا درس بھی ہے اس میں کہ ایسے معاشرے میں جو لوگ کام کر رہے ہوں جہاں اسلام کو بالادستی حاصل نہیں ہے، اسلام کی مخالفت میں تشدد کے رجحانات پائے جاتے ہیں، تو وہاں پر ہمیں بھی مثبت کردار ادا کرنا چاہیے، وہاں ہمیں اس طرح آواز اٹھانی چاہیے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اچھے کاموں کے لیے معاہدہ کرنا اور حلف اٹھانا مستحب ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے امور میں ایک دوسرے سے تعاون کیا کرو۔ مسلمانوں کے لیے جائز ہے کہ ایسی صورتوں میں باہمی معاہدے کریں، کیونکہ یہ معاہدے شریعت میں مطلوبہ چیزوں کی تائید کے لیے ہوتے ہیں، بلکہ ظلم روکنے اور ظالم کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمان غیر مسلم اقوام کے ساتھ بھی معاہدے کر سکتے ہیں۔ لیکن نظریہ یہ بات ہونی چاہیے، ملحوظ نظر یہ بات ہونی چاہیے کہ ایسے معاہدے موجودہ حالات اور مستقبل میں بھی اسلام اور مسلمان دونوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں اس معاہدے کو چھوڑ کر اس کی جگہ سرخ اونٹ لے لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے میں شریک ہیں کیونکہ ایسے معاہدوں سے عدل و انصاف حاصل ہوتا ہے، ظلم کو روکنا، ایسے معاہدے ظلم کو روکتے ہیں، مظلوم کی مدد ہوتی ہے۔ اور اس بات کی بھی یہ دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر اسلام میں مجھے اس معاہدے کی طرف بلایا جائے تو میں ضرور لبیک کہوں گا، کیونکہ یہ معاہدہ ظالم کو ظلم سے روکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے واضح الفاظ میں فرمایا کہ اسلام کے بعد اس معاہدے کی روح سے اگر مجھے بلایا جائے تو میں مدد کے لیے تیار ہوں۔ لہٰذا ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ معاشرے میں اس کا مثبت اور اچھا کردار ہو، اپنے معاشرے اور ماحول میں رونما ہونے والے واقعات میں اس کی حیثیت ایک تماشائی کی نہ ہو کہ بس صرف دیکھ رہا ہے، بلکہ اپنے نبی کی طرح اس کی سیرت اور کردار ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے میں لوگوں کی نگاہوں کا مرکز تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار مثالی تھا،
اس معاشرے میں جہاں ہر طرف برائیاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب امین کے نام سے پکارتے تھے، یکساں طور پر سب اچھے الفاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عمدہ اخلاق عطا کیے تھے۔ لہذا ہمیں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم بھی اس معاشرے میں اپنے نبی کے اس اخلاق کو پھیلانے والے ہیں، ہم بھی معاشرے میں مثبت کردار ادا کرنے والے ہیں، ہم بھی ایسے معاہدے میں شریک ہونے والے ہیں جس میں مظلوم کی مدد ہوتی ہو، ظالم کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہو، تاکہ ہماری ذات سے بھی معاشرے میں اچھائیاں پھیلیں اور ہمارے ذریعے سے حقدار لوگوں کو ان کا حق بھی ملے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کی سیرت اپنانے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔